نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو اس موضوع کے حوالے سے چل رہی تھی کہ دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کے بنیادی تقاضے دو ہیں، جن میں ایک ایمان ہے اور دوسرا اعمال صالحہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دو خوبیاں اپنے کردار میں پیدا کر لے تو اللہ رب العزت ان کی کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی ادا کرتا ہے۔ پچھلی بہت ساری نشستیں گزر چکی جن میں ہم اسی مضمون کو لے کے چل رہے ہیں، اور آج کی اس نشست میں میں نے گفتگو کے عنوان کے طور پر سورہ حامیم السجدہ، 41واں سورہ ہے قرآن پاک کا، اور اس کی آیت نمبر 8 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ایک مرتبہ پھر باری تعالیٰ نے انہی دو خوبیوں کے حامل لوگوں کے لیے ایک جزا کا ذکر کیا، اور یہاں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا، ان کے لیے آگے فرمایا لہم اجر غیر ممنون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ایسا اجر ہے جو اجر کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، یعنی ان کو ایسا اجر عطا کیا جائے گا جو اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ اجر، کہ ایسا اجر جو اجر کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، یہ ان خوش نصیبوں کو ملے گا جو اپنی سیرت اور کردار میں دو خوبیاں پیدا کر لیں، ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ۔ اور یہ جملہ شاید میں نے پہلے کسی نشست میں ذکر کیا ہو، مگر ایک مرتبہ پھر غور کریں کہ اگر کسی خوش نصیب کو اجر ایسا مل جائے جو اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، تو کیا خیال ہے وہ بندہ خود ختم ہو جائے گا؟ اگر بندہ ہی ختم ہو گیا تو اس کو ایسا اجر دے کے کرنا کیا ہے کہ بندہ تو ہو نہ اور اس کا اجر موجود۔ اگر اجر ایسا ملے گا جو اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کو ایسا اجر ملے گا وہ بندہ بھی ختم ہو نہیں سکے گا۔ تو باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر اپنی سیرت اور کردار میں جو یہ دو بنیادی خوبیاں پیدا کر لے، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ، تو فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہوگا کہ جس کو موت بھی پھر مار نہیں سکے گی، بلکہ وہ مر کے بھی ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ اور یہ اجر اس کو ملتا ہے جس میں دو خوبیاں پائی جائیں، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ۔ اور پچھلی نشستوں میں، کئی نشستوں میں یہ بات بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ایمان نام ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہو جانے کا، اور اعمال صالحہ یہ نام ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا۔ تو بڑی غور طلب بات ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ حاضرین مکرم ذرا چشم تصور میں لائیں کہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وہ خوش نصیب جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ دو طرح کا تعلق کر لے، کہ ان کی ذات کے ساتھ محبت، عشق اور ادب والا تعلق ہو جائے،
اور ان کی سیرت طیبہ کے ساتھ عمل والا تعلق قائم کر لے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص کبھی نہیں مرتا۔ تو جس نبی کے قدموں سے جڑ جانے سے بندہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے تو چشم تصور میں لائیں اس نبی کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا، ان کے حیات ہونے کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی یہ قرآن کی سند ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ کی دو خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں وہ بندہ کبھی نہیں مرتا۔ اور ایمان آقا کی ذات اقدس کے ساتھ محبت، ادب اور عشق والا تعلق قائم کرنے کا نام ہے، اور اعمال صالحہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہے۔ تو جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کے ساتھ، قدموں کے ساتھ، آپ کی ذات اقدس کے ساتھ محبت، عشق، ادب اور سیرت پر عمل والا تعلق قائم کر لے، قرآن کہتا ہے وہ نہیں مرتا۔ تو جس نبی کے قدموں کے جڑنے سے ایسی زندگی مل جائے اس نبی کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا عقیدہ حق ہے کہ آج بھی اپنی قبر انور کے اندر اپنے جسم اصلی کے ساتھ اس شان کے ساتھ زندہ اور حیات ہیں کہ وہاں رہ کر بھی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کا مشاہدہ فرماتے ہیں، اور جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس پر چاہیں، جتنا چاہیں آقا آج بھی کرم فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ بائی دا وے یہ آیت کریمہ پڑھی تو میں نے سوچا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات ہے تو اس بات کو بھی کر لینا چاہیے۔ تو تاہم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حاضرین مکرم، اعمال صالحہ، اس پر ہماری بات ان ڈیٹیل سے چل رہی تھی کہ اعمال صالحہ یہ نام ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا ہے، اور اس سیرت طیبہ کے ساتھ تعلق قائم کیے بغیر کسی صورت بھی گزارا نہیں ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی اہمیت کو اگر جاننا ہو، سمجھنا ہو تو میں چند ایک مقامات صرف آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی اہمیت کیا ہے۔ تو باری تعالیٰ نے ایک مقام پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو اور مشرکین مکہ کو پہلی مرتبہ اسلام کی دعوت دی کہ آؤ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول بن کر آیا ہوں، میری بات کو مان لو، کلمہ پڑھو اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو مکہ کے کافر اور مشرک وہ آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کے ایک ہونے کی بات کر رہا ہے، اسلام کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے، تو خدا کے ایک ہونے اور اسلام کے حق ہونے کی کوئی دلیل؟ اب باری تعالیٰ چاہتے تو کئی دلائل ہو سکتے تھے جو اس وقت بھی دیے جا سکتے تھے، فرما دیتے اپنے محبوب سے کہ محبوب یہ میرے ایک ہونے پر دلیل مانگ رہے ہیں، آج شام کو ڈوبا ہوا سورج پلٹا کے دکھا دینا یہ میرے ایک ہونے پر دلیل ہو جائے گی، چاند کو دو حصوں میں کر کے دکھا دینا یہ میرے ایک ہونے پر دلیل ہو جائے گی، پتھروں سے کلمہ پڑھوا دینا یہ میرے ایک ہونے پر دلیل ہو جائے گی۔ باری تعالیٰ نے اس پہلے موقع پر کوئی ایسی دلیل نہیں دی، بلکہ کفار و مشرکین کے مطالبے پر کہ اللہ کے ایک ہونے پر دلیل کیا ہے، جو سب سے پہلی دلیل دی جس کی طرف قرآن ہمیں متوجہ کر رہا ہے، باری تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ میرے ایک ہونے پر دلیل مانگ رہے ہیں نا، انہیں فرما دو فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ خدا کے ایک ہونے پر دلیل مانگنے والوں دیکھتے نہیں ہو میں نے اپنی زندگی کے 40 برس تمہارے اندر گزارے، میری کتاب ہستی کا ایک ایک ورق دیکھو، ایک ایک صفحہ دیکھو، اگر کہیں ایک لمحے کے لیے بھی جھول نظر آ جائے تو خدا کے ایک ہونے کا انکار کر دینا۔ اللہ رب العزت نے اپنے ایک ہونے پر اور اسلام کے حق ہونے پر جو سب سے پہلی دلیل دی ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار ہے۔ فرمایا میری 40 سالہ زندگی کو دیکھو، میری صبحوں کو دیکھو، میری شاموں کو دیکھو،
کتاب ہستی کا ایک ایک صفحہ دیکھو، ایک ایک ورق دیکھو، کہیں ایک لمحے کے لیے بھی جھول نظر آ جائے تو خدا کے ایک ہونے کا انکار کر دینا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اہمیت کا عالم کیا ہوگا کہ جس سیرت کو خدا خود اپنے ایک ہونے پر دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باری تعالیٰ نے ایک اور مقام پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے انسانوں تحقیق تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ کی سب سے بڑی برہان اور دلیل آ گئی۔ تو برہان یہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو قرار دیا جا رہا ہے، اور برہان اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جس سے بڑی دلیل اور کوئی نہ ہو، اوقد الادلہ، جو سب سے واضح قاطع دلیل ہو اس کو برہان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسلام کے حق ہونے پر اپنی ذات پر سب سے بڑی دلیل جس ہستی کو بنا کر بھیجا وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا اب اللہ کی طرف سے لوگوں تمہارے پاس سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ گئی، بس ان کی صورت کو بھی تکتے چلے جاؤ اور ان کی سیرت کو بھی تکتے چلے جاؤ۔ بس ان کی صورت اور سیرت میں اگر تمہیں نقص نظر آئے تو میرے ایک ہونے کا انکار کر سکتے ہو۔ تو دلیل قاطعہ کے طور پر بھی باری تعالیٰ نے جس ہستی کو پیش کیا وہ یہی ذات محمد مصطفیٰ اور سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پر آج آپ کو ایک بڑی ایمان افروز اور دلچسپ دلیل قرآن پاک کی دینا چاہ رہا ہوں، تاکہ یہ بات بڑی نکھر کے ہمارے مزید سامنے آ جائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اور آپ کی صورت کو بھی، دونوں چیزیں ہیں۔ دیکھیں نا، میں جو آیت کریمہ میں گفتگو چل رہی ہے جہاں سے شروع کیا، وہ دو ہی چیزیں کامیابی کے لیے ضروری ہیں، ایک ایمان ہے اور دوسرا اعمال صالحہ ہے۔ اور میں نے بتایا کہ ایمان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت، عشق اور ادب والا تعلق قائم کرنے کا نام ہے۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جس ہستی کے ساتھ اللہ نے محبت اور عشق کرنے کو ایمان قرار دیا ہے تو اس ہستی کو اس نے خوبصورت کتنا بنایا ہوگا۔ کوئی ہر نتھو پھتو اور ایرے گہرے سے تو بندہ عشق نہیں کرتا نا۔ تو ذرا چشم تصور میں لائیں کہ اس محبوب کی صورت کو کتنا حسین بنایا ہوگا۔ فرمایا اب ان سے محبت کرو، اور پھر سوچیں کہ ان کی سیرت کو کتنا اعلیٰ بنایا ہوگا کہ جن کی سیرت پر عمل کرنے کو اللہ رب العزت اعمال صالحہ قرار دے رہے ہیں۔ فرمایا بس میرے محبوب کے نقش قدم پر چلتے چلے جاؤ، یہی تمہارے اعمال صالحہ ہیں، اور جو جتنا میرے محبوب کی سیرت کو اپناتا چلا جائے گا، فرمایا میں خدا اس بندے کو اتنا ہی اپنا محبوب بناتا چلا جاؤں گا۔ یہ الگ اگلی نشست میں ہم اس بات کو لیں گے، مگر میں بتا یہ رہا تھا کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بھی اور سیرت کو بھی باری تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے پر دلیل بنا کے بھیجا۔ سیرت کی بات آپ نے سن لی، اب ایک اور مقام سنا رہا ہوں، بڑا ایمان افروز مقام ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو گھر جا کے پڑھیں، میں اس کا ریفرنس بھی آپ کو دیتا ہوں، اس کو پڑھیں بھی، اس کو سمجھیں بھی، اور پھر خلوت میں بیٹھ کر جھومیں کہ باری تعالیٰ نے کیسی بات کی ہے۔ یہ سورہ رعد ہے، قرآن پاک کا 13واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 29 ہے۔ باری تعالیٰ نے ایک عجیب مضمون بیان کیا، فرمایا کذالک ارسلناک فی امۃ، محبوب اسی طرح